السلام علیکم مائی ڈیئر یوٹیوبر احباب، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خوش ہوں گے، آباد ہوں گے اور نیو ایپیسوڈ کا ویٹ کر ہی رہے ہوں گے۔ تو چلیے ہم جلدی سے پڑھ لیتے ہیں عشق میں بسمل قسط نمبر 128 پارٹ 1۔ تنہائیاں محفل بنی، تم جو ملے منزل ملی، ایسا دیوانہ ہوا ہے یہ دل آپ کے پیار میں، محبت ہی محبت ہے میرے روبرو، تمنا میں نگاہوں میں ہے بس تو ہی تو، بے چینی میں آہیں بھرے رب سے تجھے مانگا کرے، ایسا دیوانہ ہوا ہے یہ دل آپ کے پیار میں، نہ صبح کی خبر ہے صنم نہ شام کا پتہ، خیالوں میں ہے چھایا ہوا تمہارا نشہ، دیوانگی ہے اس قدر مجھ کو نہیں اپنی خبر، ایسا دیوانہ ہوا ہے یہ دل آپ کے پیار میں۔ مرجان بخاری گاڑی کی تیز رفتاری کے ساتھ ساتھ موسیقی کے سحر میں ڈوبا، اپنی زری کے خیالوں کی حسین وادیوں میں کھویا، ساری دنیا سے بے خبر بیٹھا تھا، یہ جانے بغیر کہ تقدیر کے سائے اس کے تعاقب میں ہیں اور سامنے موت کا رقص ہونے والا ہے۔ شاہ صاحب آج غیر معمولی حد تک مسرور تھے، ان کے لبوں پر ایک فاتحانہ اور دلکش مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ آج پہلی بار مسز شاہ نے خود پہل کرتے ہوئے انہیں چوما تھا، اور مرجان تو جیسے زمین پر ہو کر بھی ہواؤں کے دوش پر اڑ رہا تھا۔ وہ ابھی تک اسی سحر انگیز خماری میں گرفتار تھا، وہ خمار جو خون میں سیراب کر چکا اور اترنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ آج اس نازنین نے ہمارے شاہ صاحب کے دل پر وہ وار کیا تھا کہ وہ کسی بہت بڑے خزانے کے مالک جاننے پر بھی اتنے مسرور نہ ہوتے۔ وہ دیوانگی کے عالم میں خود کلامی کر رہے تھے۔ اف زری جان، ابھی تو محض ایک ابتدا ہے، ابھی تو وہ وقت آنا ہے جب آپ مکمل طور پر میری باہوں کے حصار میں ہوں گی۔ میں پاگل کر دوں گا آپ کو، آپ پر اتنا پیار نچھاور کروں گا کہ آپ خود تڑپ کر مجھ سے لپٹ جائیں گے۔ بس یہ 2 دن کس طرح نکل جائیں، لیکن زری میں کیسے رہوں گا یہ 2 دن تمہارے بنا۔ اسی بے پناہ خمار اور تڑپ کے عالم میں اس نے لرزتے ہاتھوں سے دوبارہ زرمینہ کا فون ملایا، جو دوسری طرف سے فوراً اٹھا لیا گیا۔ مرجان کے حلق سے ایک زوردار اور بے ساختہ قہقہا نکلا۔ کیوں جانا، نیند نہیں آ رہی؟ زرمینہ دوسری طرف شرم و حیا کے بوجھ سے اپنے نازک ہونٹ دانتوں تلے دبانے لگی۔ اس کی سانسوں کی تیز رفتاری موبائل کی اسکرین عبور کر کے شاہ کے دل کو بے قابو کرنے لگی تھی۔ کچھ دیر کی پراسرار اور رومانوی خاموشی کے بعد مرجان کی آواز گونجی، جس میں ایک عجیب سا حق جتانے والا انداز تھا۔ مسز شاہ، آپ کو تو پتہ ہے مجھے امانت میں خیانت قطعاً پسند نہیں ہے۔ زرمینہ بری طرح گھبرا گئی۔ شاہ، میں تو کچھ نہیں کیا۔ مرجان نے اپنی آواز کو مزید گمبھیر اور مخمولی بناتے ہوئے کہا، یہ ہونٹ بھی میری امانت ہے زری جان، جنہیں آپ کاٹ کاٹ کر زخمی کر رہی ہیں۔ میں نے کبھی کاٹا ہے انہیں؟ میں تو انہیں پیار سے چومتا ہوں، ان کی خوشبو پیتا ہوں، اور آپ؟ زرمینہ کا پورا چہرہ شرم سے گلال کی طرح سرخ ہو گیا۔
مرجان بخاری نے پھر سے ایک فاتحانہ کہکہا لگایا۔ اپنی بیوی کو چڑھانا ہے اور اسے ڈرانا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ چلو اب سو جاؤ جانا، صرف 2 دن ہیں آپ کے پاس، پھر تو میں نہ دن کو سونے دوں گا اور نہ ہی رات کو سکون لینے دوں گا۔ پھر تو آپ کے تمام لمحے مجھے سہنے اور میری چاہت سمیٹنے میں گزریں گے۔ یہ 2 دن ہیں، جتنا چاہیں کھائیں پئیں اور آرام کر لیں، چونکہ رخصتی کے بعد آپ کو بہت محنت کرنی ہے زریں۔ زرمینہ نے شرم کی انتہا پر پہنچ کر فوراً فون بند کر دیا۔ مرجان بخاری کا بھرپور کہکہا سرد فضاؤں میں گونجا اور پھر ایک ہی لمحے میں سب کچھ بھیانک حد تک شانت ہو گیا۔ اچانک فضا بدل گئی۔ 4 کالے رنگ کے موٹر سائیکل سوار سائے کی طرح مرجان بخاری کی گاڑی کے آگے پیچھے منڈلانے لگے۔ مرجان نے خطرہ بھانپتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تو ان شکاریوں نے بھی اپنی رفتار دگنی کر دی۔ وہ ایک منضمن گینگ کی طرح کافی دور تک اسے گھیرے میں لیے آگے پیچھے چلتے رہے۔ پھر اچانک سامنے سے ایک دیو ہیکل ٹرک نمودار ہوا۔ دائیں سے ایک اور ٹرک نے راستہ روکا اور بائیں طرف سے بھی ایک موت کی رفتار سے آتا ٹرک قریب آنے لگا۔ مرجان بخاری اس سے پہلے کہ اپنے دفاع میں کچھ کر پاتا یا کسی کو مدد کے لیے فون ملاتا، پیچھے والے ٹرک نے پوری قوت سے اس کی گاڑی کو زوردار ٹکر ماری۔ اس سے پہلے کہ وہ ہوش سنبھال پاتا یا گاڑی پر کنٹرول حاصل کرتا، ایک اور ہولناک ٹکر لگی اور مرجان کی قیمتی گاڑی کئی قلابازیاں کھاتی سڑک کے بیچوں بیچ الٹ گئی۔ شیشے ٹوٹنے اور لوہے کے مڑنے کی آواز فضا میں ایک قیامت صغریٰ معاف کر گئی۔ وہ کچن میں ہی تھی۔ آج بھی وہ اس کا مسلسل یہی ٹھکانہ تھا، جیسے اس کی ہستی اس 4 دیواروں کے درمیان قید ہو کر رہ گئی ہو۔ نہ اب کسی سے کوئی بات رہ گئی تھی، نہ کسی سے کوئی واسطہ۔ اسے محسوس ہوتا تھا کہ دنیا کے سب رشتے اس ظالم کے ساتھ ہی چلے گئے تھے، جو اسے 2 بار اپنے نکاح میں لے کر پھر بھی دنیا میں تنہا چھوڑ گیا تھا۔ آنسو مانو اس کی آنکھوں کا مستقل حصہ بن گئے تھے۔ ان کچھ مہینوں میں اس نے اتنے آنسو بہائے تھے کہ اللہ اللہ، آنسو بھی بہہ بہہ کر تھک گئے تھے، لیکن وہ لڑکی نہیں تھکی تھی۔ تھک بھی کیسے سکتی تھی؟ زندگی کا سب سے بڑا خسارہ اس کے حصے آیا تھا۔ کوئی بھی تو نہیں تھا اپنا، اور اگر ایک ملا بھی تو وہ بھی اسے بیچ مجدار میں تنہا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اور دیان خان کے علاوہ اس کے پاس تو تھا ہی کیا؟ دیان نہیں تو وہ بھی نہیں۔ اور سب سے بڑی ستم ظرفی تو یہ تھی کہ وہ اپنی مرضی سے اس کے پاس بھی نہیں جا سکتی تھی۔ وہ اپنی جان بھی اپنی مرضی سے نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ اس نے اپنے دیان کے رشتوں کی لاج رکھنی تھی، انہیں بچانا تھا۔ اب اس کے لیے بھلے اس کی روح کچل دی جاتی، اسے سب سہنا تھا،
اور بے آواز آنسو بہا کر سہنا تھا۔ وہ اتنی طاقتور نہیں تھی کہ اپنی تکلیفوں پر خاموش ہو جائے۔ یہ آنسو نکلتے تھے تو وہ جی پاتی تھی، ورنہ تو وہ جانے کب کی مر چکی ہوتی۔ یہ آنسو بھی تو اس کے بس میں نہیں تھے، خود بخود پلکوں کی باڑ توڑ کر بہہ نکلتے۔ ہائے ہائے دیان خان، یہ کیا کر گیا تھا اسے؟ وہ آنسو دے گیا تھا جو کہتا تھا۔ وہ کبھی اس کے چہرے کی اداسی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنی ہی سوچوں کے گرداب میں گم تھی جب کچن کے فون کی گھنٹی بجی ہوئی۔ اس نے چونک کر دیکھا۔ اتنی صبح کس کا فون ہے؟ جیسے ہی اس نے تھر تھراتے ہاتھوں سے ریسیور کان سے لگایا، آگے سے وہی خبیث اور روح کچلنے والی زہریلی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ عرفان سکندر سے اپنا غصہ کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ بولو میڈم، کیا چاہتی ہیں؟ ایک آدھا گفٹ بھیج دوں آپ کو؟ پلک کا پورا وجود تھر تھر کانپنے لگا۔ سکندر کے لبوں پر ایک وحشیانہ اور شیطانی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ اس لڑکی کو جھکانے میں کامیاب ہو گیا تھا جس کے قدموں میں اس کا دل کب سے ڈھیر ہو چکا تھا۔ وہ فون کی دوسری پار سے اس کی تھر تھراہٹ اور ٹوٹتی سانسوں کو صاف سن سکتا تھا۔ کون سا گفٹ؟ پلک کی آواز حلق سے پھنس گئی۔ عرفان سکندر کا ایک بلند اور فاتحانہ قہقہہ اس کے کانوں کے پردوں سے ٹکرایا۔ اتنا ڈرتی ہو اگر تم تو ثریا خان کو بولتی کہ ہماری شادی بھی زرمینہ اور مرجان کے ساتھ کر دیں۔ لیکن نہیں، تمہیں تو ابھی تک اس دیان کا غم منانے کی پڑی ہے۔ سنو پلک، بات کرو خان حویلی میں، ورنہ اس میں زرمینہ کی رخصتی نہیں ہونے دوں گا۔ مرجان بخاری اب بھی میرے آدمیوں کے حصار میں ہے، بس میرے ایک اشارے کی دیر ہے، اور تمہاری طرح زرمینہ خان بھی بیوہ ہو جائے گی، اور پھر ہماری شادی کے بعد زرمینہ کے لیے کوئی اور مرد دیکھ لیں گے۔ پلک کا جی چاہ رہا تھا کہ فون سے نکل کر اس کا منہ نوچ لے، اس کا گلا گھونٹ دے، لیکن بے بسی تھی۔ پلک خان کے پاس اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، اور خاموش آنسو کی جگہ اب دردناک سسکیاں نکلنے لگی تھیں۔ عرفان سکندر نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ وہ اپنے اندر اٹھنے والے غصے کو دبانے لگا۔ یہ عورت اس کی زندگی بن گئی تھی۔ وہ اسے یوں روتا کیسے دیکھ سکتا تھا؟ اور ایک دم خاموش ہو گیا۔ جب پلک کی سسکیاں بلند ہونے لگیں تو وہ جھنجھلا کر بولا، بس کرو میری جان، یہ سسکیاں اپنی رخصتی کے لیے بچا کے رکھو، اور سنو، اگر ہماری شادی ساتھ کریں تو ہی زرمینہ کی شادی ہوگی، ورنہ وہ بیوہ ہو جائے گی۔ آج تو میں نے اسے بیوہ نہیں کیا، بس اتنا سا کام کیا ہے کہ شادی کچھ ٹائم کے لیے پوسٹ پون ہو جائے، تاکہ ہماری شادی ساتھ ہو سکے۔ جان سے نہیں مارا تمہارے اس بھائی کو،
بچا لیا ہے اسے. اب اگر ہماری شادی ساتھ نہ ہوئی تو پھر مرجان نہیں بچے گا. کہانی جاری ہے. اگر آپ کو کہانی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی ضرور بجا دیا کریں اور اپنے کامنٹ ضرور دیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. شکریہ.